خوش آمدید۔ سپریم کورٹ کے آرٹیکل 63A کے فیصلے کے بعد جو یقیناً لینڈ مارک ججمنٹ کہلا سکتا ہے، ایک دوسرا فیصلہ آیا ہے جو پاکستان کے مستقبل پر یقیناً گہرے نقوش چھوڑے گا۔ یہ کیس جو شروع ہوا ہے، اس کی پہلی سماعت پر یہ لارجر بینچ ہے 5 رکنی، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں۔ یہ سوموٹو ایکشن ہے یا خود نوٹس جسے کہتے ہیں، یہ بھی جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے خط پر عمر عطا بندیال صاحب نے لیا ہے۔ عدالت نے تمام ہائی پروفائل کیسز میں پروسیکیوشن اور تفتیشی برانچ میں تا حکم ثانی تقرریوں اور تبادلوں کو روک دیا ہے، جبکہ کوئی مقدمہ FIA یا نیب واپس نہیں لے گی اور ان مقدمات کا تمام ریکارڈ سیل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ یہ از خود نوٹس لیا کیوں گیا؟ یہ از خود نوٹس اس لیے لیا گیا کہ حکومتی شخصیات کی جانب سے تحقیقات میں مبینہ مداخلت کی خبریں آ رہی تھیں۔ DG FIA نے ایک تفتیشی افسر کو عدالت میں پیشی سے روک دیا تھا اور منع کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ ملزمان میں سے ایک وزیر اعظم اور دوسرا پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے والا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ECL سے نام نکالنے کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے۔ سینکڑوں لوگوں کی درخواستیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں۔ لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں اپنا نام نکلوانے کے لیے، لیکن یہاں اس حکومت نے ایک ساتھ ہزاروں لوگوں کو نکال دیا، ان کے نام نکال دیے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے اس موقع پہ کہا کہ ECL سے نام نکالنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ عدالت نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ تمام ہائی پروفائل مقدمات میں پروسیکیوشن اور تحقیقاتی برانچ میں تا حکم ثانی کوئی ٹرانسفر، کوئی پوسٹنگ نہیں کی جائے گی، اور عدالت نے FIA کو بھی کوئی مقدمہ تا حکم ثانی عدالتی فورم سے واپس لینے پر پابندی لگا دی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ آرٹیکل 25، آرٹیکل 10A اور آرٹیکل 4 کی عملداری ہونی چاہیے۔ کرمنل جسٹس سسٹم کی شفافیت اور ساکھ کو برقرار رہنا چاہیے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے FIA اور نیب میں ٹرانسفر، پوسٹنگ، افسران کو ہٹانے، تحقیقاتی اور پروسیکیوشن برانچ میں تبدیلیوں کی تمام تر تفصیلات طلب کر لی ہیں، جو 6 ہفتے کے اندر کی گئی ہیں۔ اب اس کیس کی اگلی سماعت 27 مئی کو ہوگی۔ آرٹیکل 63A والے فیصلے کے بعد یہ از خود نوٹس موجودہ حکومت، جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں اور نیب اور FIA میں اپنے منی لانڈرنگ اور دیگر مقدمات کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، شہباز شریف اور حمزہ شہباز اپنے اوپر فرد جرم عائد ہونے سے روک رہے ہیں، دوسری طرف رانا ثناءاللہ ANF کے منشیات کیس میں اپنے اوپر فرد جرم عائد ہی نہیں ہونے دے رہے، مختلف بہانے تراش رہے ہیں۔ سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، چنانچہ یہ از خود نوٹس تمام جرائم پیشہ حکومتی ارکان کے لیے شاید پاناما کیس جیسا ہی ثابت ہو جائے، کیونکہ بعض کیسز تو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، لیکن مختلف بہانے بازیوں سے مسلسل سماعتیں ملتوی کروائی جا رہی ہیں، جیسا کہ شہباز شریف نے لندن میں ایک دن زائد قیام کرنے سے ایک سماعت ملتوی کروا دی ہے۔ اب اگلی سماعت شاید حتمی ہو جائے، ان کی ضمانت بھی منسوخ ہو سکتی ہے اور فرد جرم بھی عائد ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف آج پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے منحرف ارکان کے خلاف تحریک انصاف
اپنا کیس الیکشن کمیشن میں جیت گئی ہے اور الیکشن کمیشن نے اس کے 25 منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کر دیا ہے۔ ان کی وجہ سے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بننے میں کامیاب ہوئے تھے اور اب ان کے پاس اکثریت نہیں بچی ہے، چنانچہ اب شاید وہ استعفیٰ ہی دے دیں، کیونکہ عزت دار رستہ تو یہی بچا ہے۔ اول آخر ان کی وزارت اعلیٰ تو جانی ہی ہے، لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حمزہ شہباز عدالتی لڑائی لڑنے کا فیصلہ کر لیں، کیونکہ وہ لوگ ابھی کچھ دن اور حکومت میں رہنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس ازخط نوٹس نے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے ہیں۔ وہ جس مقصد سے آئے تھے وہ کام اب شاید نہیں ہو سکے۔ آج عمران خان نے اپنے اس تمام جلسوں کے شیڈیول میں آخری جلسہ کیا ہے ملتان میں، اور انہوں نے کئی باتیں کی ہیں جو تقریباً اپنے ہر جلسے میں کہتے رہے ہیں، لیکن آج انہوں نے شہباز شریف سے خاص طور پر سوالات کیے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ تو تجربے کار ہو، اب 6 ہفتے گزر گئے ہیں، ملک کیوں نہیں سنبھل رہا ہے؟ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ جو ملک تباہ کرتے ہیں وہ اسے بنا نہیں سکتے۔ پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے اتنا زور لگا کر جو حکومت گرائی تھی تو کیا کیا؟ اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہو تو میں انہیں اور کچھ دن چلنے دوں، لیکن ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے، یہ زیادہ دیر چلیں گے تو اور ذلیل ہوں گے، اور جو انہیں لائے ہیں وہ بھی ذلیل ہوں گے، مگر یہ جتنی دیر چلیں گے یہ ملک کا سری لنکا والا حال کر دیں گے۔ اسی لیے اب میں کہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن کی ڈیٹ دو، اسمبلیاں تحلیل کرو اور نئے الیکشن کراؤ۔ عمران خان نے آج یہ بھی کہا کہ مجھے جیل میں چھوٹے چھوٹے چور نظر آتے ہیں، اور جو اربوں روپے چوری کرتے ہیں اس کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، ایسے ملک میں کیا برکت ہوگی؟ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو بڑا بننا ہو تو اپنے دل سے خوف نکال دیں، موت کا خوف یا ذلت کا خوف یا رزق کا خوف، سب نکال دیں اگر آپ کو دنیا میں بڑا بننا ہے۔ اپنے دل سے ہار کا خوف بھی نکال دیں، اپنے دل سے ہر طاقتور کا خوف نکال دیں، سپر پاور کا خوف بھی نکال دیں۔ ڈرنے والے حکمرانوں نے طاقتور امریکہ کا خوف دلا کر ہمیں عظیم قوم نہیں بننے دیا ہے، اور اب ہمیں ایک قوم بننا ہے۔ اس لیے اب حقیقی آزادی کے لیے میں آپ کو اسلام آباد بلا رہا ہوں۔ اگر آپ اب بھی ملک کی حقیقی آزادی کے لیے نہیں نکلے تو آپ کو 2 غلامی کرنی ہوگی، ایک امریکیوں کی غلامی کہ جو آج کل حکمران ہیں یہ ان کے غلام ہیں، اور دوسرے ان چوروں اور لٹوروں کی غلامی بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ اب اقتدار میں آ گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بات اب سیاست کی نہیں رہ گئی ہے، یہ انقلاب ہے، اور اب پاکستانی ایک قوم بن رہے ہیں۔ یہ جلسہ بھی عمران خان کا بہت کامیاب تھا، آگے کیا ہوتا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن عمران خان نے لانگ مارچ کی ڈیٹ بالآخر دے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پشاور میں اپنی کور کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے، اس اجلاس کے بعد پروگرام بنا کر میں لانگ مارچ کی ڈیٹ آپ کو پرسوں بتا دوں گا۔ یہ ڈیٹ 25 سے 27 تک کی کوئی تاریخ ہوگی۔ لانگ مارچ میں اسلام آباد میں جمع ہونا ہے، اور ہم ان سے بس ایک چیز مانگیں گے، ایک چیز پوچھیں گے کہ اسمبلی کو کب تحلیل کر رہے ہو، الیکشن کب کروا رہے ہو۔ میں ہوں نجم بن اسد۔ جاتے جاتے چند سوال چھوڑ جاتا ہوں آپ لوگوں کو ذہنوں کے اندر۔ پہلا سوال، سپریم کورٹ نے یہ جو ازخط نوٹس لیا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خط کے اوپر، جو انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو لکھا تھا، اس میں کچھ انفارمیشنز تھیں
جو اس فیصلے کے بعد بتایا گیا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ریکارڈ پروسیکیوشنز کا ہے وہ صحیح حالت میں ہے یا نہیں. ایک سوال ہے جو کیا گیا وہ کیوں کیا گیا. نمبر 2، یہ جو سپریم کورٹ نے 2 فیصلے کیے ہیں، ان فیصلوں کے بعد ملک میں جو غم و غصہ تھا اور لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، وہ غصہ، وہ گرمی کچھ کم ہوئی ہے یا نہیں. اور سب سے اہم تیسرا سوال وہ یہ کہ جب تحریک انصاف کی ساری میٹنگز بنی گالہ میں ہوتی ہیں تو یہ اہم ترین میٹنگ پشاور میں کیوں کی جا رہی ہے. 3 سوال آپ کو سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہوں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.